بارے میں اگر کسی کے ذہن میں یہ غلط فہمی ہے کہ ہم اپنے ائمہ کو معاذ اللہ نبی مانتے ہیں، یہ غلط سوچ ہے۔ کوئی شیعہ کسی گاؤں اور دیہات کا رہنے والا بھی ہو، میں نے عرض کیا چھوٹا سا بچہ بھی ہو، کوئی شیعہ ائمہ کو نبی نہیں مانتا۔ نبوت کا سلسلہ، رسالت کا سلسلہ سرکار دو عالم پہ ختم ہو گیا۔ یہ امامت کا سلسلہ ہے جو یہدون بامرنا کے تحت، کہ یہ امام وہ ہیں جو ہمارے حکم سے ہدایت کرتے ہیں۔ کوئی شخص اس کا انکار نہیں کر سکتا۔ ہدایت کی ضرورت ہے یا نہیں؟ میں آپ سے پوچھ رہا ہوں، ہدایت کی ضرورت ہے تو سورہ حمد کو پڑھنا واجب کیا ہر نماز میں، کہ لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب، کوئی نماز ہو، واجب ہو، مستحب ہو، جنازے کے علاوہ ہر نماز میں سورہ حمد پڑھنا ضروری ہے۔ اور سورہ حمد صرف اسی کے لیے، اہدنا الصراط المستقیم، پروردگار صراط مستقیم کی طرف ہدایت کر، یا صراط مستقیم پر مجھے قائم رکھ کہ میں اسی ہدایت پر زندہ رہوں، اسی ہدایت پہ مروں۔ اس کا مطلب ہے ہدایت کی ہر آن ہمیں ضرورت ہے۔ تو کوئی تو ہوگا نا جو ہدایت کرے، جو ہدایت کرے اسی کو قرآن نے امام کہا۔ اور یہ مشہور ہے، کسی شخص نے کہا جی ہمارے پاس ہے قرآن ہے، ہدایت کرے۔ وقت بڑی تیزی سے گزرتا ہے۔ اچھا قرآن ہے نا ہر جگہ، ہر گھر میں ہے، جو چوری کرنے جا رہا ہے اس کے گھر بھی قرآن ہے، جس کے گھر میں خدا نہ کرے جا کے نقب لگائے گا، چوری کرے گا، اس کے گھر میں بھی قرآن۔ مسلمان چوری کرتا ہے کہ نہیں کرتا؟ نہیں، بدقسمتی ہے کہ مسلمان بھی چوری کرتا۔ بہرحال تو آج کے دور میں جو چوری کرنے جا رہا ہے اس کے گھر میں بھی قرآن، اور شاید دروازے کے اوپر رکھا ہو کہ اس کے نیچے سے گزر کے جاؤں۔ ہوتا ہے بعض گھروں میں قرآن دروازوں کے اوپر جگہ بنا کے رکھی ہے کہ اس کے نیچے سے گزرے، برکت حاصل کرنے کے، جا رہا ہے چوری کرنے کے لیے۔ ہاں تو وہاں قرآن ہدایت اگر کرے تو اس کو پکڑ لے نا، کہاں جا رہا ہے بھائی؟ جس کے گھر جا رہا ہے چوری کرنے وہاں بھی قرآن، جس گھر میں گانے چل رہے ہیں وہاں بھی قرآن پڑھا۔ کبھی قرآن نے اٹھ کے ٹی وی بند کیا ہے یا سننے والے کو منع کیا بھائی حرام ہے مت سنو؟ فلمیں دیکھ رہے ہیں گھر میں، ٹی وی چل رہا ہے، فلمیں دیکھ رہے ہیں، ڈش چل رہی، جو کچھ بھی ہے، قرآن کریم بھی رکھا ہوا ہے۔ وہ اس قرآن بیچارے نے کبھی نہیں کہا کہ مجھے پڑھو فلم نہ دیکھو۔ اگر قرآن ہدایت کرے تو ہدایت کا مطلب یہ کہ یا تو بول کے کہے کہ یہ کام نہ کرو، یا ہاتھ پکڑ لے کہ یہ کام نہ کرو۔ یہ کام قرآن نہیں کر سکتا، انسان کرے گا۔ گھبرا تو نہیں رہے؟ بس بات ختم نہیں۔ ہدایت کے لیے قرآن میں احکام لکھے ہیں، اس کو وہی ہے جو پڑھے گا، پڑھ کے سمجھے گا، اثر ہوگا تو دل پر اثر ہوگا تو انشاءاللہ متقی بن جائے گا، ایسے گناہ نہیں کرے گا، ایسے کام نہیں کرے گا۔ لیکن جس نے قرآن کھول کے ہی نہیں پڑھنا، مہینے دو مہینے بعد چلو مٹی جھاڑ دیں گے، اس کو پڑھنا نہیں، اور میں کہتا ہوں اسے جزدان میں اچھی طرح بند کر کے مضبوط ڈوری لگا کے کہیں اونچی جگہ پہ رکھیں گے، بس کبھی ماہ رمضان میں کھول لیا یا کوئی فوت ہو گیا تو کھول لیا۔ یہ زندوں کے لیے آیا ہے، مردوں کے لیے نہیں آیا۔ لیکن ہدایت نہیں ہوتی۔ ہادی بطور انسان ایک ہادی کی ضرورت ہے۔ قانون سب کو پتہ ہوتا ہے، ذرا سپاہی کو ہٹا دینا چوراہے سے، اشارہ بند کر دیں، پھر دیکھیں چاروں طرف سے ٹریفک چل پڑتی ہے۔ لوگوں کو نہیں پتا کہ چاروں طرف سے جب چلیں گے تو ایکسیڈنٹ ہو جائے گا، نقصان ہو جائے گا، مگر انسان کی فطرت ہے کہ جب کوئی روکنے والا ہو تو رکیں گے، روکنے والا نہیں ہے تو نہیں رکیں گے، چاہے اپنا نقصان ہی کیوں نہ کر بیٹھے۔ اللہ ہمیں ہمارے نقصان سے بچانا چاہتا ہے، لہذا اس نے ایک معصوم وجود کو رکھا ہوا۔ ایک شخص شام سے چلا، مدینے آیا اور آگے کہا میں جعفر صادق سے مناظرہ کرنا چاہتا ہوں۔ اللہم صل علی مناظرہ کرنے کے لیے آیا شام سے مدینے۔ امام نے فرمایا تو مجھ سے کیا مناظرہ کرے گا، پہلے میرے شاگرد سے مناظرہ کر لے۔
اس کو شکست دے دے پھر مجھ سے مناظرہ کر۔ ہشام ابن حکم کو، یہ امام کا خاص شاگرد ہے جس کو مناظروں کے لیے تیار کیا۔ امام نے ہر علم و فن کے لیے افراد تیار کیا۔ کہا میں مناظرہ کرنے آیا ہوں۔ کس بات پہ مناظرہ؟ کہ یہ امامت کو امامت کہہ رہے ہیں کہ ہم امام ہیں، ہم امام ہیں، میں نہیں مانتا کہ یہ امام ہے۔ کہ اچھا میں مناظرہ اس بات پہ ہے کہ یہ بتا تو پہلے سوال کرے گا یا میں کروں؟ کہا کہ آپ سوال کریں۔ تو جناب ہشام نے سوال کیا، یہ بتا عرب کے حالات کیا تھے رسول اللہ کے آنے سے پہلے؟ اس نے کہا ہر قسم کی برائی تھی، یہ تھا وہ تھا۔ پھر رسول خدا آ گئے، انہوں نے کیا کیا؟ کہا سب کی ہدایت کر دی، سب کو ہدایت دے دی، مسلمان بنا دیا، متقی بنا دیا، پرہیزگار بنا دیا، جھگڑے ختم ہو گئے اور رسول اللہ دنیا سے چلے گئے۔ کہا جب چلے گئے تو کوئی اہتمام کر کے گئے کہ میرے بعد یہ گمراہ نہ ہو جائیں، میرے بعد ان میں جھگڑے اور اختلافات نہ ہوں؟ کہا ہاں انتظام کر کے گئے۔ کہا کیا انتظام کیا؟ کہا قرآن دے کے گئے۔ قرآن موجود ہے؟ کہ اچھا قرآن موجود ہے، اب کوئی اختلاف نہیں ہے مسلمانوں میں؟ کہ کوئی اختلاف نہیں۔ کہ اگر نہیں ہے پھر تو شام سے یہاں کیا لینے آیا ہے؟ اگر اختلاف ہی نہیں ہے، توجہ چاہ رہا ہوں، تو شام سے یہاں، آخر اختلاف ہے تو شام سے مدینے آیا ہے؟ مبہوت رہ گیا۔ کہ اختلاف تو ہے۔ کہ پھر اب جواب نہیں۔ ہشام نے کہا اب یہی سوال تو مجھ سے کر۔ اس نے وہی سوال جناب ہشام سے کیے، وہی باتیں دہرائیں۔ لوگ برائیوں میں مبتلا تھے، جاہلیت کے تھے، سرکار آئے، انہوں نے لوگوں کی ہدایت کر دی، ان کو نیک بنا دیا، متقی پرہیزگار بنا دیا اور دنیا سے تشریف لے گئے۔ کہا جب گئے تو ہدایت کا کوئی انتظام کہ میرے بعد اختلاف نہ ہو، امت گمراہ نہ ہو، کوئی انتظام کر کے گئے؟ کہا ہاں انتظام کر کے گئے۔ کہا کیا؟ کہا دو چیزیں دے کر گئے، ایک قرآن، ایک اپنے اہل بیت۔ کہا مشہور حدیث ہے کہ میں قرآن دے رہا ہوں، اللہ کی کتاب ہے، اپنی اطرت دے رہا ہوں، اپنے اہل بیت دے رہا ہوں، جب تک ان کے دامن سے متمسک رہو گے میرے بعد کبھی گمراہ نہیں ہو سکتے۔ اس نے کہا یہ دونوں چیزیں کہاں ہیں؟ قرآن تو ہے، اہل بیت کہاں ہیں؟ کہا اہل بیت یہی امام ہے جن سے تم مناظرہ کرنے کے لیے، جو مسائل تم قرآن سے، جو مسائل تم قرآن سے حل نہیں کر سکتے خود، حالانکہ قرآن میں ہر شے کا ذکر ہے مگر حل نہیں کر سکتے، وہ یہ امام حل کر سکتے ہیں۔ کہا ان سے جو پوچھوں گا یہ جواب دیں گے۔ کہا بیٹھے ہیں، موجود ہیں سامنے، یہ کن کے بیٹے ہیں؟ یہ ان کے بیٹے ہیں جنہوں نے ممبر کوفہ پہ فرمایا سلونی سلونی قبل ان تفقدونی، جو چاہے علی سے پوچھ لو قبل اس کے کہ مجھے اپنے درمیان میں نہ پاؤ، میں زمین سے زیادہ آسمان کے راستوں کو جانتا ہوں۔ ماشاءاللہ۔ امام صادق نے بھی یہی فرمایا کہ جو تیرا سوال ہو مجھ سے پوچھ لے، اور سن تیرے سوال سے پہلے میں بتاتا ہوں کیا کیا سوال تیرے دل میں ہیں، اور یہ بھی بتاؤں گا کس روز تو شام سے چلا، کس وقت تو شام سے چلا، کن کن کے ساتھ تو نے سفر طے کیا، کہاں کہاں تو ٹھہرا، کہاں کہاں آرام کیا، کس وقت مدینے میں داخل ہوا، کس کے گھر میں آ کے ٹھہرا ہے، تیرے دل میں کیا کیا سوال ہیں، تو پوچھے میں بتاؤں یا تو چپ رہ میں بتاتا ہوں۔ جب اس نے یہ باتیں سنی امام کے ہاتھوں کو چوما اور کہا اشہد انک وصی رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ رسول اللہ کے وصی ہیں۔ عزیزان محترم، یہ ہے سلسلہ جو رسول خدا دے کر گئے، یہ ہم نے نہیں بنایا، یہ برادران کی کتابوں میں موجود ہے، یہ روایات ہر چیز موجود ہے، مگر خدا جانے اس چیز کی طرف توجہ ہے۔ امامت ہدایت ہے، اور اسی لیے امام حسین علیہ السلام نے مدینہ چھوڑا۔ کوئی معمولی بات ہے حسین مدینہ چھوڑے؟ علی کی بیٹیاں گھر سے باہر آ رہی ہیں، جو بیویاں کہیں نہیں جاتی تھیں، کوئی ثابت کرے مدینے میں کسی کے گھر جناب زینب یا ام کلثوم جاتی ہیں؟ ثابت نہیں۔ یہ وہ مخدرات عصمت ہیں کہ جب نانا کی قبر کی زیارت کرنا چاہتی تھی تو مولا سے کہتی تھی بابا آج ہمارا جی چاہتا ہے کہ نانا کی زیارت کریں،
امیر المومنین فرماتے تھے بیٹی آدھی رات کا انتظار کرو، جب آدھی رات ہوتی تھی تو کسی شہزادے سے فرماتے تھے جاؤ مسجد میں دیکھو کوئی صحابی نماز تو نہیں پڑھ رہا ہے، کوئی عبادت میں مشغول تو نہیں ہے، اگر ہے تو اسے گھر بھیج دو، جو چراغ جل رہا ہے اسے بجھا دو، علی برداشت نہیں کر سکتے، کوئی زینب کا سایہ بھی دے۔ لیکن یہ شہزادیاں خدا کے دین کو بچانے اپنے بھائی کے ساتھ وطن چھوڑ رہے ہیں، اور حسین یہ کہتے جا رہے ہیں ان کان دین و محمد لم یستقم الا بقتلی فیا سیوف خزینی، اگر میرے نانا کا دین میرے قتل کے بغیر نہیں بچتا تو آؤ تلواروں حسین کے بدن پر ٹوٹ پڑو۔ کیا گزرتی ہوگی بہنوں کے دل پر جب یہ جان رہی ہیں، اور معلوم ہے جناب زینب کون ہے، عالمہ غیر معلمہ۔ امام سجاد نے فرمایا ہے کہ پھوپھی جان آپ ایسی عالمہ ہیں جسے پڑھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ جس طرح امام حسین علیہ السلام کربلا میں پیش آنے والے تمام واقعات کو جانتے ہیں، اسی طرح جناب زینب بھی برابر کی شریک ہیں، انہیں شریکۃ الحسین کہا جاتا ہے، ہر چیز سے آگاہ۔ چلیے بھائی کو نہیں چھوڑ۔ امام نے فرمایا بہن آپ کے شوہر موجود ہیں، یہ ہے شریعت، خاندان شریعت ہے، ان کے عمل سے شریعت بنتی ہے۔ فرمایا بہن آپ کے شوہر موجود ہیں، جب تک عبداللہ کی اجازت نہ ہو میں آپ کو ساتھ نہیں بھیجا سکتا۔ بی بی گئی ہیں، سنتے رہتے ہیں بس دو جملے، گئیں اور جا کے جناب زینب خاک نشین ہو گئی۔ جناب عبداللہ نے تڑپ کے پوچھا بنت امیر المومنین ابھی تو میں زندہ ہوں، آپ فرش پہ کیوں بیٹھ گئی ہیں؟ جناب زینب فرماتی عبداللہ تمہیں پتہ ہے، تمہیں یاد ہے میرے بابا نے تمہارے ساتھ میرا نکاح کن شرائط پہ کیا؟ کبھی بھی مجھے یاد ہے، دو شرطیں تھیں، ایک یہ کہ زینب کو حسین سے بہت محبت، روزانہ آئے گی حسین سے ملنے کے لیے، دوسری یہ کہ جس دن حسین کہیں سفر اختیار کرے اور زینب ساتھ جانا چاہے تم منع نہیں کرو۔ کہا بس میرا بھائی مدینہ چھوڑ رہا ہے اور میں نے بھائی کے ساتھ جانا ہے۔ جناب عبداللہ فرماتے ہیں بی بی میں نے آپ کو منع تو نہیں کیا، میری طرف سے آپ کو اجازت ہے، یہ بھرا گھر موجود ہے، جو لے جانا چاہے لے جائیں، اور مجھے پتہ ہے کربلا جانے کا ارادہ ہے امام کا، وہاں قربانیوں کی ضرورت ہے، یہ دو بچے بھی لے جائیں، ایک میری طرف سے قربان کر دیجئے، ایک اپنی طرف سے۔ بھرا گھر چھوڑ کے جناب زینب آئی، بچوں کو لے کے آئی ہیں، مدینہ چھوڑا ہے، مکے آئے، 8 ذی الحجہ کو مکے سے روانگی ہے۔ جب سارے مسلمان حج کرنے آ رہے ہیں، کعبے کا وارث کعبے کو چھوڑ کے جا رہا ہے، کیوں؟ کعبے کی حرمت کو بچانا ہے۔ مدینہ چھوڑا ہے کہ نانا کے شہر کی حرمت کو بچانا ہے، مکہ چھوڑا ہے اللہ کے گھر کی حرمت کو بچانا ہے، اور وہاں سے روانہ ہو رہے ہیں۔ بس آخری جملہ سنیں، جناب عبداللہ ابن عباس آئے، امام حسین کی خدمت میں عرض کرتے ہیں میں نے سنا ہے کہ آپ مکہ چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ فرمایا ہاں جا رہا ہوں۔ کہاں جائیں گے؟ کہا عراق جاؤں گا۔ عراق نہ جائیں، ہم نے سنا ہے وہ آپ کی مقتل ہے۔ امام نے فرمایا شاء اللہ ان یرانی قتیلا، خدا کی مشیت میں یہی ہے کہ میرا قتل زمین کربلا پہ ہوگا، مجھے کربلا پہنچنا ضروری ہے۔ کہ اگر اتنا ہی ضروری ہے تو پھر میرا مشورہ یہ ہے کہ آپ اکیلے جائیں، بہنوں کو ساتھ نہ لے کر جائیں، یہ نبی زادیاں، یہ علی زادیاں، ان کو واپس مدینے بھیج دیں، آپ ان کو ساتھ نہ لے کر جائیں۔ بس یہ سننا تھا کہ جناب زینب جو ساتھ ہی خیمے میں موجود تھی آواز دی ہے چچا کے بیٹے عبداللہ کیا تم زندگی میں بہن اور بھائی کو جدا کرنا چاہتے ہو؟ خدا کی قسم زینب زندگی میں کبھی اپنے بھائی کو اکیلا نہ چھوڑے گی، جہاں حسین جائیں گے زینب ساتھ جائے گی۔ امام نے فرمایا شاء اللہ ان یراہن سبایا، اے عبداللہ زینب کا ساتھ جانا ضروری ہے، اس لیے کہ مشیت خدا میں یہ بات ہے جب تک میری بہنیں اسیر نہیں ہوں گی میرے نانا کا دین نہیں بچے۔ بس پروردگارہ اس ذکر کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، اسے ہماری آخرت کا ذخیرہ قرار دے، ہمارے گناہوں کو معاف فرما۔ بانیان مجلس کی طرف سے، صاحب خانہ کی طرف سے، اور جو جو مومنین اس میں شریک ہو رہے ہیں سب کی طرف سے اس عزاداری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔
تمام حاضرین کے ہمارے گھروں پر، اس صاحب خانہ کے اس موجودہ گھر پر اپنی خصوصی رحمتوں کا نزول فرما، یہاں ہمیشہ ذکر محمد و آل محمد برپا ہوتا رہے۔ پروردگار ہمارے مولا کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو مولا پروردگار عالم اپنے گھر کی زیارت کا شرف بھی عطا فرما، اور ائمہ طاہرین اور نبی کریم کے روضے کی زیارت کا شرف بھی عطا فرما، اور روز قیامت ان کی شفاعت بھی عطا فرما۔ اس کورونا کی وبا سے اور جو مومنین کسی بھی بیماری میں مبتلا ہیں ان سب کو شفائے کلی عنایت فرما، مرحومین کی مغفرت فرما، پاکستان کو استحکام اور امن و سلامتی عطا فرما، دہشت گردوں کو نیست و نابود فرما، ہمارے آقا و مولا کے ظہور میں تعجیل فرما۔ اللہم عجل فی فرج مولانا صاحب الزمان۔ متوجہ نظارہ